الرحمن الرحیم. تھوڑا سا اگر تعارف کر لوں تو اپنی اجازت سے. محمود خان بادینی، چیئرمین تفتان بس ٹرانسپورٹ یونین. حاجی ملک شاہ جمال دینی، آل تفتان کوچز ایئر کنڈیشن کوچز سروس کا صدر. اور حاجی اللہ بخش بادینی ہمارے بڑے سینئر رہنماؤں میں سے. باقی ٹرانسپورٹرز ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، کمپنی مالکان سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحافی حضرات السلام علیکم. پریس کانفرنس آج کا یہ پریس کانفرنس آل کوئٹہ تفتان بس کوچز ٹرانسپورٹرز کی تمام کمپنی مالکان نے اپنے جائز دیرینہ اور عالیہ بنیادی مسائل نیشنل آئی وے خصوصاً ادھر لفظ ایڈ کرنا خصوصاً نیشنل آئی وے N40 پر جگہ جگہ غیر ضروری چیک پوسٹوں پر مسافر کوچز کو، تو کوچز چلتی ہیں، بسز چلتی ہیں، سادہ بسز، کوئی مال بردار وغیرہ، تو ہم مسافر کوچز کی بات کر رہے ہیں. مسافر کوچز کو بار بار کھڑا کرنے کی وجہ سے 8 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے ہمارے روٹ کا، تو بار بار کے کھڑا کرنے کی وجہ سے 16 گھنٹوں سے بھی زیادہ کا وقت ضائع ہو جاتا ہے. اور ان چیک پوسٹوں پر ٹرانسپورٹرز اور مسافروں کو ہراساں کیا جاتا ہے. گزشتہ عرصے سے مراد 3-4 مہینے قبل اور اس کے بعد بھی گزشتہ عرصے سے FC تفتان رائفلز، یہ ہمارے ساؤتھ میں آتا ہے، اور اسی طرح دالبندین رائفلز یہ بھی ساؤتھ میں آتا ہے، کی جانب سے ہماری 12 کے قریب مسافر کوچز کو اپنی تعویل میں رکھا ہے. تو یہاں ایک بات میں صحافی حضرات سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ان مسافر کوچز کو جو انہوں نے اپنی تعویل میں رکھا ہے، الحمدللہ ان میں کسی پر بھی ایسی کوئی خطرناک کیس نہیں ہے، نہ انہوں نے لگایا ہے ہمارے سول انتظامیہ کے یہاں، نہ ایسا کوئی کیس ہے جو FBR سے متعلق ہو. تو لہٰذا اس کے باوجود چھوٹی موٹی غلطیوں پر ہماری ان کوچز کو گزشتہ 5 مہینے 4 مہینے کچھ کوچز کو ہمارا چند ہفتوں سے اپنی تعویل میں رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ٹرانسپورٹرز کو مالی نقصان پہنچا ہے. اور ایک جو FC حکام کی جانب سے جن کا میں نے ذکر کیا، جہاں سے ہماری بسیں ہو کر آتی ہے نیشنل ہائی ویز پر، تو ان کی یعنی رویے کی وجہ سے تو ٹرانسپورٹروں کو نقصان بہت اٹھانا پڑا اور اس سلسلہ بند کیا گیا. چونکہ ہماری بس ٹرانسپورٹ بارڈری اضلاع پر چلتی ہے. بارڈری اضلاع پر چلنے سے مراد یہ ہے گو کہ یہاں سے ہمارے جو افغان اور ایران کی بارڈر نیشنل ہائی وے سے 80-70 کلومیٹر دور پڑتا ہے. یہاں کے جو مقامی باشندے ہیں زیادہ تر رخشان ڈویژن کے لوگ سفر کرتے ہیں، یا وہ حضرات ہماری ٹرانسپورٹ بسز میں سفر کرتے ہیں جو ایران سے واپسی پر یعنی پاسپورٹ والے جو ویزے کے ساتھ آتے جاتے ہیں، ان کا تھوڑا بہت سامان ہوتا ہے، تحفے طائف کے طور پہ لاتے ہیں، گھریلو استعمال کی کچھ چیزیں لے آتے ہیں ایرانی. اور اسی طرح مقامی لوگ جب لازمی بات ہے اس علاقے میں جب سفر کرتے ہیں، جتنا بھی ان کو سستا کوئی چیز میسر ہو اشیاء خورد و نوش وغیرہ کا ان گاڑیوں میں لے آتے ہیں، یا بس کا عملہ اپنے لیے کچھ سامان لے آتا ہے اشیاء خورد و نوش سے متعلق. تو ان سے متعلق سخت ہمیں تنگ کیا جاتا ہے، ٹرانسپورٹرز کو تنگ کیا جاتا ہے، اور اسی بنا پر ہماری مسافر کوچز کو دالبندین اور تفتان میں انہوں نے اپنی تعویل میں رکھا ہے. اس سلسلے میں ہمارا مطالبہ ہے کہ اس روٹ پر چلنے والے ٹرانسپورٹرز کو اور ان کے ساتھ سفر کرنے والے مسافروں کو ریلیف فراہم کیا جائے، تھوڑے بہت سامان ساتھ لے آنے کا. ان جیسے دیگر تعمیری مطالبات کے حق اور ان کے حل کے لیے 23 دسمبر آج سے
بس ٹرانسپورٹر احتجاجاً نہ چلانے کا فیصلہ کیا ٹرانسپورٹرز نے. لہٰذا یہ واضح ہو کہ آج صبح سے کوئی بھی بس ٹرانسپورٹ تفتان ایران بارڈر کے لیے روانہ نہیں ہوا اور یہ بطور احتجاج ٹرانسپورٹ کو کڑی کی ہوئی ہے. اور جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا اور بلکہ غیر معینہ مدت تک جاری رہے گا. تو اس سلسلے میں